اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا على قمیصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون صدق الله العظیم وجاءوا على قمیصه بدم كذب، اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کو جھوٹے خون کے ساتھ لے آئے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم اپنی جانب سے ایک بات گڑھ چکے ہو، فصبر جمیل، لہٰذا میرے لیے تو صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی مددگار ہے۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا وہاں ایک قافلہ آیا، اور قافلے کے لوگوں نے ڈول کنویں میں ڈالا، اور اچانک انہوں نے آواز لگایا کہ اے لوگو خوشخبری ہو، کنویں میں تو یہ غلام نکل آیا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے سامان میں اس کو چھپا لیا، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں ان تمام باتوں کو جو وہ کر رہے ہیں۔ بات گزشتہ سے یہ چل رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک نامناسب منصوبہ بندی کی تھی، پلاننگ کی تھی، اور آپ کے قمیص کو جھوٹے خون میں رنگا تھا اور باپ کے سامنے پیش بھی کیا، اس پر جس سہولت کے ساتھ اس مسئلے کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ڈیل کیا ہے وہ دراصل اس وقت ہمارا اہم ترین موضوع ہے۔ ایک طرف اگر دیکھا جائے تو یہ اتنا بڑا حادثہ ہے کہ بظاہر اس سے بڑا کوئی اور حادثہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، اور پھر حادثے کی شکل بھی ایسی کہ اگر کوئی آسمانی آفت آتی یا کوئی بیماری کی وجہ سے بچے کا انتقال ہو جاتا تو یہ ایک اتفاقیہ بات سمجھی جاتی، اور اس کے اوپر صبر کر لینا بظاہر آسان بھی تھا، اس مسئلے کو لے کر کے اپنے دل کو سمجھا لینا آسان بھی تھا۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ خود خونی رشتے کے بھائی اور خود حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے آپ کے ایک بیٹے اور اپنے ایک بھائی کو غائب کر دیا، اور جو پلاننگ انہوں نے کی ہے وہ اس سے بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ بات جھوٹی ہے، کہ انہوں نے مارا نہیں، بھیڑیا کھایا نہیں۔ اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ یہ پلاننگ جھوٹی ہے، اور اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ ان بھائیوں نے خود منصوبہ بندی کی ہے۔ تو یہ بظاہر اس سے بڑا حادثہ ہے کہ اگر کوئی موت کی خبر دے دیتے اور موت ہو جاتی تو اس کے لیے جتنی تکلیف ہونا چاہیے تھا اس سے بڑی تکلیف ہے۔ اب یہاں ایک بات ہم سب کو سمجھنے کی ہے کہ جس شخص کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے اس شخص کے لیے دنیا کے بڑے سے بڑے حادثے اتنا ہی زیادہ سہل اور آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس معاملے میں جو شخص جتنا عالی ظرف ہوتا ہے، جتنے اونچے دماغ کا ہوتا ہے، جتنی بڑی سوچ کا ہوتا ہے، اور جتنا مہذب اور جتنا اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے بہت سارے بڑے سے بڑے مسائل کو اپنے اندر لے لینا بہت آسان ہوتا ہے، اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے۔ اور آدمی جس قدر چھوٹی سوچ کا ہوتا ہے، جتنے چھوٹے دل کا ہوتا ہے، وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے کھڑا کرتا ہے۔ چیونٹی کاٹ لی تو گھر سر پہ اٹھا لیا، گھر میں گوم نکل آئی تو پورا خاندان قبیلہ سر پہ اٹھا لیا، گھر میں کوئی نامناسب بات پیش آ گئی اور طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آ گئی، سالن میں نمک کم ہو گیا، گوشت گلا نہیں، چاول کبھی کچا رہ گیا، کپڑوں کو بروقت استری نہیں ہوئی، ایسی بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو آدمی بہت بڑا بنا لیتا ہے اس وقت جبکہ اس کا ظرف بہت چھوٹا ہو۔ ایسے ہی شوہر کی جانب سے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کہ آنے میں دیر ہو گئی، سودا لانے میں تاخیر ہو گئی، مزاج کے موافق کوئی چیز گھر میں نہیں آئی، عید کی شاپنگ نہیں کروائی،
جو چیز پسندیدہ تھی اس کے علاوہ کوئی اور چیز دلا دی. ایک سینڈل پسند تھی بیوی کو اور ایک سینڈل پسند تھی شوہر کو, شوہر نے اپنے پسند کی دلا دی. شیر خورمے میں مغزیات کم رہ گئے. ایسی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے جس کو بہت بڑا بنا دیا جاتا ہے اس وقت جب کہ سوچ چھوٹی ہوتی ہے, ظرف چھوٹا ہوتا ہے اور اللہ سے تعلق دور دور تک نہیں ہوتا ہے. اور جس کا ربط اور تعلق اللہ سے جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنے بڑے مسائل کو بہت آسانی کے ساتھ ہضم کر جاتا ہے, بڑے سے بڑے مسائل کو ہضم کر جاتا ہے اور ڈکار بھی نہیں لیتا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ اتنا بڑا مسئلہ انہوں نے اتنا سلوٹوں کے اندر حل کر دیا. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ اس شخص کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہوگا. یہاں ایک بہت بڑا سبق دینا مقصود ہے, خاص طور سے معاشرتی زندگی کے لیے, گھریلو زندگی کے, کیونکہ دین نام ہے پوری ایک زندگی گزارنے کے طریقے کا. اگر کوئی شخص نمازی بن جائے اور کہہ رہا ہے کہ میں دیندار ہو گیا, تو اس کا مطلب ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص گاڑی کا ایک پارٹ خریدا ہے اور پارٹ خرید کر کے کہہ رہا ہے کہ میں تو صاحب کار بن گیا. چھوٹے بچوں کو دیکھیے, پہلے ہوتا تھا وہ بھی, اب تو نظر بھی نہیں آ رہا. گاڑی کا ٹائر لے کے لکڑی سے مار لیتے, پوری گلی پھرتے, بھگا لیتے ٹائر, اور ان کی تھنکنگ یہی ہوتی گاڑی چلا رہے ہیں. آپ بتائیے کہ یہ گاڑی کے ٹائر کو لے کر کے گاڑی سمجھ لینا اور گاڑی کی فیلنگ جو ہے اس کے ذریعے سے آ جانا اور اس کے ساتھ گاڑی والا رویہ اختیار کرنا, یہ ایک بچکانہ سوچ ہے کہ یہ اونچی سوچ ہے, بہت ہی بچکانہ سوچ ہے. آپ دیکھیں گے تو دین سے آپ جتنا دور جاتے چلے جائیں گے سوچ اتنی بچکانہ آپ کو محسوس ہوتی رہے گی. اور جو آدمی دین سے جتنا زیادہ قریب ہوتا وہ اتنا زیادہ براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے. آج کل تو الٹا ہو گیا, بڑی سوچ اس کی جو دین سے دور ہے, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, حالانکہ بڑی سوچ اس کی ہے جو دین سے قریب ہے. کپڑے پہننے کا کوئی طریقہ اور سلیقہ نہیں ہوتا بچے کو کہ بڑے کو, بچے کو, اور بہت سارے چھوٹے کپڑے بچہ پہن کے پھرتا رہتا ہے, چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لیتا ہے. اب آج کل جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ اس کے پاس کپڑے اتنے زیادہ چھوٹے چھوٹے ہیں. تو کیا ہے, یہ ماڈرنائزیشن ہے یا بچکانہ سوچ ہے؟ ایک بچکانہ سوچ. اور جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہ اپنی سوچ کے اعتبار سے اتنا زیادہ وسیع ہوتا ہے. ایک شخص وہ ہے جو ہر پروگرام کے حساب سے اپنا ڈریس چینج کرتا ہے. شادی میں جائیں گے تو ایسے کپڑے پہنیں گے, ولیمے میں جائیں گے تو کوٹ پینٹ پہنیں گے, دکان پہ جائیں گے تو پینٹ شرٹ پہنیں گے, اور جو ہے مسجد کو جائیں گے تو کرتا پاجامہ پہنیں گے. آپ اگر غور کریں گے تو یہ ماحول کے حساب سے چینج ہو جاتے رہنا, یہ بچکانہ سوچ ہے. جہاں جیسا ماحول ہم ویسے چینج ہو جائیں گے. بچہ چاہتا ہے ایسا ہو, وہ آ کے ماں باپ کو ضد کرتا ہے کہ آج ہمارے پاس ٹیچرز ڈے ہے تو ایسے کپڑے چاہیے, آج اورینج ڈے ہے تو ایسے کپڑے چاہیے, آج پنک ڈے ہے تو ایسے کپڑے چاہیے. کبھی وہ اپنے آپ کو پولیس مین دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے, کبھی وہ اپنے آپ کو سولجر دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے. اور اسلام کا نظام کیا ہے, آپ جو بڑی سوچ والا آدمی ہوتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں رہوں گا اسی ایک انداز پر جس انداز پر میری ثقافت اور میری تہذیب ہے. دوسرے اگر چاہیں تو میری نقل کریں, میں دوسروں کی نقل کیوں کروں گا. یہ دوسری سوچ اسلام کی. بہرحال معاشرتی زندگی کا ایک بہت بڑا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ جس شخص کی سوچ جتنی بڑی ہوتی ہے وہ گھریلو مسائل کے اندر بھی اتنے بڑے بڑے مسائل کو اتنا آسانی کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے اور کر سکتی ہے. اور ہر ایک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے, بس اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے, اس صلاحیت کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت اطمینان سے کہہ دیا, سورت لکم, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی تکرار نہیں, کوئی بڑی آواز نہیں, کوئی ٹیڑھاپن نہیں, اور کوئی بد تہذیبی نہیں, غلط انداز نہیں, بہت نرمی کے ساتھ, بہت آسانی کے ساتھ. اور یہ بھی ایک بہت بڑا تھپڑ ہوتا ہے. سامنے والا کوئی آپ کو غصے میں لانے کے لیے بہت کوشش کر لے اور آپ غصے میں نہیں آ رہے ہوں, اور آپ ٹھنڈے ہوں, اور آپ مسکرا رہے ہوں, تو یہ بہت بڑا تھپڑ ہوتا ہے. اسی کو بزرگان دین نے کہا ہے کہ ان کے جو اخلاق ہوا کرتے ہیں وہ ایسے, یعنی ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اخلاق سے مارا کرتے ہیں, احسان سے جیتا کرتے ہیں. کسی کو مارنا ہو تو وہ اخلاق سے مارا کرتے ہیں کہ سامنے والا تلملا کر کے رہ جائے, ارے میں تو ان کو اتنی بڑی گالی دے دیا اور انہوں جو ہے ان کے پیشانی پہ بل بھی نہیں آیا, میں اتنا سب کچھ بول دیا اور یہ جو ہے متاثر بھی نہیں ہو رہے.
سامنے والا تلملا کر کے رہ جائے اور اپنے آپ کو غلط محسوس کرنے لگے سامنے والا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، آزادی کی تاریخ میں، کہ جب پارٹیشن کا دور چل رہا تھا اور اس کا بہت سارے ہنگامے چل رہے تھے، فسادات ہو رہے تھے، تو کوششیں یہ چل رہی تھی ہمارے بزرگان دین اور علماء کی جانب سے کہ ہندوستان میں رہنے والے یعنی یہ بھارت کے مسلمان بھارت کو چھوڑ کر کے نہ جائے پاکستان۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ مسلمانوں کے اوپر کافی ظلم اور تشدد ہونے لگا غیر مسلموں کی جانب سے، اور ایک نعرہ لگتا تھا ہندو ہندو ہندوستان بھاگو مسلم پاکستان، یہ نعرہ لگتا تھا، وہ ہر جگہ نعرہ لگتا تھا، اور اس طرح سے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر مارا جاتا تھا۔ تو بعض ایسے مواقع آئے کہ لوگ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ کچھ علماء، حضرت حفظ الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ، ایسے تھے جو بھری ٹرین سے لوگوں کو اتار رہے تھے، پاکستان جانے والی ٹرین سے اتارتے تھے، سمجھا کر کے لاتے تھے، بارڈر پر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ایک موقع پر ایک مسلمان کا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سامنا ہو گیا، وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ حضرت مدنی، تو اس کو ایسے ہی پتہ چلا کہ مولانا مدنی یہی ہے، تو اس کو بہت غصہ تھا مولانا مدنی پر اس بات سے کہ اگر وہ مجھے پاکستان جانے دیتے اور اس کے خلاف مہم نہ چلاتے تو میں پاکستان چلا جاتا اور سکون سے رہتا، یہاں رہنے کی وجہ سے میرے اوپر اتنا غیر مسلموں کی جانب سے ظلم و تشدد ہوا ہے۔ تو جیسے اس کو پتہ چلا کہ یہی مولانا مدنی ہے تو فوری آگے گیا اور پوچھا کہ آپ ہی ہے حسین احمد مدنی؟ تو مولانا نے کہا کہ ہاں مجھے ہی کہتے ہیں حسین احمد مدنی۔ تو اس کے بعد اب وہ گالیاں دینا شروع کیا اور برا بھلا کہنے لگا اور بہت غلط قسم کے الفاظ کہنے لگا۔ کافی دیر تک وہ مولانا کو بہت تکلیف آمیز جملے کہتا رہا، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ بالکل نیچے منڈی ڈالے ہوئے اس کی ساری باتیں پورے اطمینان سے سن رہے ہیں، پیشانی پر بل بھی نہیں ہے، غصے کے آثار بھی نہیں ہیں، کچھ نہیں، پورے اطمینان سے سن رہے ہیں۔ جو حضرت کے خدام تھے، منسلکین تھے، ان کو بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ ایک نے برداشت کرتے کرتے وہ ایک خادم آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ حضرت اگر اجازت دے آپ تو ہم ان کو جواب دیں۔ تو حضرت نے مسکرا کر کے اپنے خادم کو جواب دیا کہ بیٹا ابھی اس کو میری حقیقت معلوم نہیں ہے کہ میں کتنا برا آدمی ہوں، ابھی اس شخص کو حقیقت معلوم نہیں ہے، اور جس دن اس کو میری حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ میں کتنا برا آدمی ہوں تو وہ اس کے بعد تو وہ مجھ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا کہ کہیں میرا تھوک خراب نہ ہو جائے۔ ہم تو ہے اتنے برے آدمی، اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ابھی کم کہہ رہا ہے، اگر یہ اس سے زیادہ بھی کہے تو کوئی برا نہیں، یہ کہہ کر کے خاموش بھی۔ بات کیا ہے کہ کہتا ہے سمندر کا شور، کہتا ہے دریا کا شور سمندر سے کہ ظرف جس کا جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی وہ خاموش ہوتا ہے، ظرف جس کا جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی وہ خاموش ہوتا ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی کہ کس کا ظرف کتنا بڑا ہے اور کون کیسا ہے، یہ تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس گھر کی تربیت ایسی ہوتی ہے، جس شخص کی تربیت ایسی ہوتی ہے، جس مرید کی تربیت ہوتی ہے، تو اس کے تربیت کے نتیجے میں آدمی کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اور جب ظرف بڑا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جیسے سمندر ہے، آپ ڈھیر ساری گندگی لے جا کر کے اس کے اندر پھینک دو، اس کا پانی ناپاک ہونے والا نہیں، پوری دنیا کی ساری گندگی آپ سمندر میں پھینک دو، وہ ہضم کر جائے گا، وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر سمندر بھی ناپاک ہو جائے تو پھر پاکی کہاں ملے گی آپ؟ ایسے ہی اگر دیندار آدمی، اور ایسے ہی اگر اللہ والا آدمی، اور ایسے ہی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ اپنے دل کے اندر گندگیوں کو جگہ دے دے تو پھر پاکیزگی ملے گی کہاں سے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شخص گندگیوں کے اوپر نظر رکھتا ہے وہ گندگیوں کا مجسمہ بن جاتا ہے، جو شخص دوسروں کے عیوب کو تلاش کرتا ہے وہ عیوب کا مجسمہ بن جاتا ہے، یعنی وہ بھی عیبدار بن جاتا ہے جو دوسروں کے عیوب کو تلاش کرتا ہے، اور جو شخص دوسروں کی اچھائیوں کو تلاش کرتا ہے اس کے نتیجے میں وہ اچھائیوں کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی صفت ہے، خاص طور سے اس صفت کی ضرورت پیش آتی ہے گھریلو زندگیوں میں، اور یہ معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا معاملہ یہ گھریلو زندگی والا معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے جو بات شروع میں بیان کی گئی مفسرین کے حوالے سے کہ سورہ یوسف ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ پیش آنے والے جو مسائل ہیں ان تمام کے تمام مسائل کا حل اللہ نے پیش کیا۔ اب یہ دیکھیے گھریلو زندگی والا معاملہ، اور سبق دیا جا رہا ہے وسعت ظرفی کا، اور ایسے موقع پر جب کہ انتہائی سخت ترین حالات ہے اس وقت
اس قدر آسانی اور سہولت کے ساتھ اتنے بڑے مسئلے کو حل کر دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت زیادہ تربیت کا نتیجہ ہے، اور اس سے سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ ایسا ظرف ہر ایک کو رکھنا چاہیے کہ بڑے سے بڑے مسائل یہاں آ کر کے آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں اور ہمارا دل ساری کی ساری گندگیوں کو ہضم کر جائے۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ کے بہت بڑے بزرگ گزرے، اور اس وقت لکھنؤ اطراف و اکناف اور پورے یو پی میں حضرت کا گویا کہ طوطی بولتا، یعنی ہر طرف حضرت کا نقارہ پٹتا تھا، ہر ایک کے دلوں کے اندر حضرت کی بہت عظمت، اور سارے علماء ان کے پاس جاتے تھے اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے، بڑے بڑے علماء بھی وہاں پہنچتے تھے۔ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی زمانے کے، لیکن الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت چھوٹے حضرت بہت عمر رسیدہ اور بڑے بزرگوں میں سے، تو مولانا چاہتے تھے کہ اپنے کام کا تعارف کروائیں اور کارگزاری سنائیں، جا کر کے حضرت کو، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر کے کارگزاری سنائیں، اس بات کی بہت تمنا تھی۔ ادھر مولانا کا کام بھی بہت بڑھ رہا تھا، اس وجہ سے اپنی جگہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی بہت جانی مانی اور بہت زیادہ قابل قدر شخصیت۔ حضرت نے خادم سے رابطہ کیا کہ اگر مولانا عبدالشکور صاحب کا کچھ وقت مل جائے تو ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں، تو مولانا نے وقت دے دیا۔ جو وقت مولانا نے دیا تھا، خادم نے احتیاطاً اس سے آدھے گھنٹے تاخیر کا وقت مولانا الیاس صاحب کو دیا، یہ سوچ کر کے کہ مولانا الیاس صاحب کا وقت بھی بہت قیمتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت خراب ہو جائے، اس لیے شاید مثال کے طور پہ اگر 10 بجے کا وقت مولانا نے دیا تھا تو 10:30 کا وقت مولانا الیاس صاحب کو اس نے دیا۔ نظام الدین سے لکھنؤ کا سفر کر کے مولانا برابر بر وقت 10:30 کو وہاں حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قیام گاہ پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے ہیں اور مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر مولانا الیاس صاحب پر پڑتی ہے تو مولانا عبدالشکور صاحب بہت ناراض اور غصے میں لال پیلے، اور مولانا الیاس صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی تم کوئی بڑا کام نہیں کر پاؤ گے، تم نے تو بس ہوا بنا رکھا ہے دعوت و تبلیغ کا، کہ جو شخص اپنے وقت کا خیال نہ رکھتا ہو وہ پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا، اور جو شخص اپنے وقت کا خیال نہ رکھتا ہو وہ پوری دنیا کے اندر کار نبوت کو زندہ کرے گا، یہ تو بس خواب ہے، تم کر ہی نہیں پاؤ۔ بہت غصے میں آ گئے، اور اسی طرح ڈانٹ ڈپٹ کر کے وہ پورا وقت جتنا مولانا نے دیا تھا وہ پورا وقت ڈانٹ سنتے رہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ واقعہ کیا تھا؟ جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت پر مولانا پہنچ گئے ہیں، غلطی مولانا کی نہیں تھی، درمیان میں خادم کی غلطی تھی، لیکن ظرف دیکھیے، برداشت کرنے کا مادہ دیکھیے، اپنے اندر سب چیزوں کو ہضم کر جانے کا جو مزاج تھا وہ مزاج پر غور کیجئے کہ وہاں بیٹھ کر کے پورا غصہ اپنے اوپر لے لیا، خادم کے سلسلے میں ایک بات تک نہیں کہی کہ خادم نے مجھے یہی وقت دیا تھا، کچھ نہیں، پوری بات سن چکے، اور اس کے بعد معافی کی درخواست کی اور معافی تلافی اور معذرت خواہی کر کے واپس چلے آئے۔ نظام الدین پہنچ گئے واپس، وہاں خادم کو بھی نہیں کہا کہ تم نے جو ہے میرے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا ہے، تم نے ایسی غلطی کیوں کی، جب مولانا نے 10 بجے کا وقت دیا تھا تو 10:30 کا وقت مجھے کیوں کہا، خادم کو بھی کچھ نہیں کہا، سب ہضم کر گئے، اسی کو کہتے ہیں ہضم کر جانا، ڈکار بھی نہ لینا۔ واپس نظام الدین پہنچ گئے۔ یہ پورا منظر دیکھ کر کے خادم کو بہت تکلیف اور بہت بے چینی، بہت شرمندگی ہو رہی تھی، وہ بھی ایک بزرگ کا خادم تھا، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو سوچتا ارے میرے اوپر سے بلا ٹل گئی، اچھا ہوا، بزرگ کا خادم تھا، تربیت یافتہ تھا۔ بعد میں کسی مناسب موقع سے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے مولانا سے کہتا ہے کہ حضرت مجھے معاف فرما دی۔ تو حضرت نے کہا کہ کیا بات ہے، تم کیوں معافی چاہتے ہو؟ تو کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مولانا سے کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے احتیاطاً مولانا کے کہیں وقت خراب نہ ہو جائے اور آپ کے پاس کوئی دوسرے لوگ بیٹھے رہیں اور اس کی وجہ سے مولانا کا وقت خراب نہ ہو، اس وجہ سے میں نے مولانا کو دوسرا وقت دیا۔ اسی وقت وہیں پر مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور اپنا بیگ ساتھ لیا، سیدھے اسٹیشن پہنچے، ٹرین پکڑ کر کے نظام الدین گئے، اور حالانکہ اس وقت گویا کہ مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا بزرگ اس علاقے کا کوئی اور نہیں، ان سے زیادہ عمر رسیدہ کوئی اور نہیں، فوری نظام الدین پہنچے۔ نظام الدین میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے،
سیدھے مولانا کے پاس گئے اور جا کر کے ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے کہنے لگے کہ حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، حضرت مجھے معاف فرما۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا عبدالشکور صاحب، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو عمر میں بہت کم ہیں، مقام و مرتبے میں بہت کم ہیں۔ مولانا عبدالشکور صاحب کہہ رہے ہیں ادب احترام کے ساتھ، آپ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اچھا، یہ مولانا عبدالشکور صاحب بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے خادم سے غلطی ہو گئی ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کو بہت ڈانٹا ہے، بہت ڈپٹا ہے، بہت ٹوکا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ وہاں پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں حضرت آپ سے کچھ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، میں وقت پر حاضر نہیں ہو سکا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ یہ ہے دوسروں کی غلطیوں کو اپنے اوپر لے لینا اور بڑے سے بڑے مسائل کو سلوٹوں کے اندر حل کر کے مسئلے کو ختم کر دینا۔ اور ہمارے پاس کیا مزاج ہے؟ دوسروں کی غلطی کو اپنے اوپر لینا نہیں، اپنی غلطیوں کو دوسروں کے اوپر ڈالنا اور ڈال کر کے اپنے سلسلے میں تعویلات برتنا۔ میں نہیں کرا، انہیں کرا، انہیں نہیں کرا، انہیں کرا، میں تو کچھ بھی نہیں کرا، میں ایسیچ کرنا چاہ رہا تھا، ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں، میں ایسیچ کرنا چاہ رہی تھی، ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں، کچھ بھی نہیں ہوا، میں چولہے پہ دودھ چڑھا کے گئی تھی، ذرہ وہ کنگھی کر کے آئے تک دودھ ابل گیا تو اب میں کیا کروں، میں بول کے گئی تھی بہن کو، انہیں نہیں دیکھی تو اب میں کیا کروں، اب کھانا نرم ہو گیا، اب میں تو کرنا ہی چاہ رہی تھی مگر چاول نیا ہے، نیا چاول ایسی ہو جاتا، اب میں کیا کر سکتی ہوں۔ بات یہ نہیں ہے کہ غلطی کس کی ہے، بات یہ ہے کہ ظرف کس کا کتنا ہے۔ جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے، کہ ظرف والا ہمیشہ خاموشی اختیار کرتا ہے، اپنی غلطی کی تعویل نہیں کرتا، اور وہ دوسروں کے اوپر کسی چیز کو ڈھکلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر ہے اپنی غلطی اس کی اصلاح کرے گا، اور اگر نہیں ہے تو برداشت کرے گا، صبر کرے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا، دیکھو تم نے اپنی جانب سے ایک بات گڑھ لی ہے، اس بات کو تو ماننا ہے، لیکن بس آگے میرا کام کیا، فصبر جمیل، صبر جمیل اب میرا کام ہے۔ یہ اب صبر جمیل کیا ہے، یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے اور بہت سمجھنے کی چیز ہے، اور ہمارے اندر اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے، ضرورت اس بات کی ہے کہ